اس واقعے کو امام حنبل نے نقل کیا ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور وہ عورت اس قدر روئی میرا جی بھی بھر آیا، جس پر ترس آ گیا۔ وہ عورت عرض گزار ہوئی، جب ڈر ہے میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں کہ میرا خاوند چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ تو سب کچھ کرے اس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا شوہر تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ معنوی کوئی سبب ہو جیسے خاص کلمات کا اثر یا غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات، شیاطین وغیرہ کا اثر۔ بس ان چیزوں کا اثر سے حضرات انبیاء کرام بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جیسے ظاہر اسباب کا اثران پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں ایمان کی قوی یا ضعیف ہونے کا دخل نہیں بلکہ اسباب کا تاثیر کا دخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہونا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لبیز یہودی اس کی بیوی نے جادو کر دیا تھا۔ اس کے بعد اب وہ ایسا لگنے لگا تھا آپ کسی کام کو کر چکے ہیں جبکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، یہاں تک کہ ایک روز آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی، اس میں سورۃ فلق نازل ہوئی جن میں ایک کی 5 آیتیں اور ایک کی 6 آیتیں جمع 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سحر موقع بھی وہ کرا دیا گیا، چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلی جن میں سحر کیا گیا تھا، اور اس میں ایک دانت کا ٹکڑا بھی نکلا جن میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام صورتیں پڑھنے لگے، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔ مزید تفصیل کے لیے روح المعانی، در منصور اور شہباز حدیث میں موجود ہے۔ ابن امیر نے شام سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی زریق کے یہودی لبید عاصم نے جادو کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کام کرتے نہ تھے۔ ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی پھر فرمایا، عائشہ تجھے معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ مجھے وہ بتلا دیا ہے جو میں نے اس سے پوچھا۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میں سر کے پاس بیٹھا، دوسرا پاؤں کے پاس، دونوں فرشتے تھے۔ جو سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا جو پاؤں کے پاس بیٹھا تھا، اس نے سر کے پاس بیٹھے ہوئے اس سے کہا، اے شخص کیا بیماری ہے؟ بولا اس پر جادو ہوا ہے۔ اس نے کہا کس نے جادو کیا؟ وہ بولا لبید بن عاصم نے۔ پھر اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ وہ بولا کنگھی نے۔ ان کے بالوں میں جو کنگھی سے جڑے نار کھجور کے گابے کے ریشے ہیں۔ اس نے کہا یہ کہاں رکھا ہے؟ بولا کہ ذی ارواں کے کنویں میں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کی قسم اس کنویں کا پانی ایسا تھا جسے مہندی کا لال، اور وہاں کہ کھجور کا درخت ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر میں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلا کیوں نہیں دیا، یعنی وہ جو بال وغیرہ نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اللہ نے ٹھیک کر دیا، لوگوں میں فساد بھڑکانا برا معلوم ہوا، بس میں نے حکم دیا اور وہ دفن کر دیا گیا۔ جادو کے متعلق امام حاکم نے المستدرک میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک واقعہ روایت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد 2 متعاطا الجندل کے باشندوں میں سے ایک میرے پاس آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر جادو کے متعلق کس چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس کو روتے دیکھا، اس کے رونے کی شدت سے مجھے تز گیا۔ وہ اور کہہ رہی تھی مجھے ڈر ہے، ملحقت میں جا پڑی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے مجھے بتایا میرا شوہر اسے دور چلا گیا تھا، پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس نے کہا وہ تو سب کچھ کرے اس کا میں تجھے حکم دوں تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا؟ میں نے کہا ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی وہ میرے پاس تو سیاہ کتوں کو لے کر آئی،
ان کتوں میں سے ایک بار وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں وہ آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے۔ میں نے اپنی حالت حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہذا تو کفر نہ کر، واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی، پر خوفزدہ ہو گئی، پیشاب نہ کر سکی۔ یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن واپس لوٹ جا، کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا، اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپاہٹ طاری ہو گئی، میں ڈر گئی۔ پھر میں نے ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا تیسری مرتبہ گئی، انہوں نے پیشاب کر دیا۔ بس میں نے دیکھا میرے اندر سے لوہے کی گل بند والا ایک گھڑا سوار نکلا، آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی، انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو سچ کہا، تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا، آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا، یعنی گندم کے دانے لیجئے زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں وہ دانے لیے۔ اس نے کہا نکل تو پودا نکل آیا۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی۔ پھر نے کہا گھر آٹا بن جا تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا، روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب عورت نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین رضی اللہ عنہا میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس معاملے پر کیا کہیں جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کا متعلق صحابہ اپنے رائے دینے میں احتیاط کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حجات ہو تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے کہ فاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و اشر کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتی اور ہر طرح روکتے تو اسے وہ مخصوص کلمات کہہ دیے تھے جس سے ان کا نور ایمان جاتا رہتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، اسے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ ہوا تھا۔ امام بخاری نے اپنے صحیح حدیث میں نقل کیا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کہ لونڈی نے جادو کیا، اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی موطا میں یہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہا وقت میں مار ہو گئیں، چارپائی پہ پڑ گئی تھیں۔ ایک آدمی اگر پڑوس میں آیا، اس نے کہا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جادو کیا گیا ہے، جادو بھی ہلاکت کا ہوا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے پوچھا جادو کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا ایک عورت ہے، اور اس بات آپ کے پڑوس میں کہیں موجود ہے۔ اس وقت اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا ہے جس نے اس عورت پر پیشاب کر دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فوراً قریب کے گھروں میں ان کی علامات والی عورت کا پتہ چلایا تو آپ کی لونڈی ایک گھر میں ایک بچہ خود میں لیے بیٹھی تھی۔ بس بچے نے اس پر پیشاب کیا ہوا تھا۔ جب اسے بلایا گیا اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے ام المومنین رضی اللہ عنہا پر ہلاکت کا جادو کیا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مدبر اس لونڈی کو کہتے ہیں جس کا مالک نے اسے اپنی زندگی اسرار نے آزاد تو نہیں کیا تھا، صرف آزاد تھا، ظاہر ہے کہ وہ
مقدورہ ہونے کے ناطے میری آزادی آپ کے وفات سے مشروط تھی، تو میں نے چاہا کہ میں جلدی سے جلدی آزاد ہو جاؤں، اور میری آزادی کا ایک ہی راستہ تھا، وہ ہے آپ رضی اللہ عنہ کی موت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خصوصی فضائل میں کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین زوجہ تھی، جس کا ثبوت بخاری کی حدیث میں ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا، لوگوں میں آپ کو کون سا زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا۔ پھر سوال کیا گیا، مردوں میں سے کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی اور کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ بھی خصوصیات ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام میں صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاظ میں کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آیت تخلیل نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ابتدا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کرتے ہوئے انہیں اختیار دیتے ہوئے فرمایا، جلد بازی سے کام نہ لو بلکہ اپنے والدین سے مشورہ لے لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا، میں نے اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں، میں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول دار الآخرت چاہتی ہوں۔ تو باقی ازواج مطہرات نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیروی کی۔ یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اہل افق کے بہتات سے بری کر کے کی بارات وہی نازل فرمائی، جو مسلمانوں کے گھروں ان کی نمازوں میں قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ شہادت دی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک بعض عورتوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مغفرت اور رزق کے کریم کا وعدہ فرمایا، اور جو بتایا کہ ان کے بارے میں جو بہتان لگایا گیا ان میں ان کی بہتری تھی، نہ کہ کوئی شر اور عیب، نہ ہی ان سے ان کی شان میں کوئی کمی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کی شان و منزلت میں اضافہ فرمایا، ان کی قدر و منزلت اونچی فرمائی۔ آسمان و زمین میں بسنے والوں میں سے ان کی بنا پر کتنی فضیلت منقبت حاصل ہوئی اور اچھا ذکر باقی رہا۔ ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی ایک اور کسی مسئلے میں اشکال پیدا ہو تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے تھے تو وہ حل ہو جاتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کی باری والا دن ان کی گود میں وفات پائی اور ان کے گھر میں دفن ہوئے۔ شادی سے قبل خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تصویر دکھائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پورا کرے گا۔ ان کی خصوصیت میں یہ بھی ہے، لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری والا دن نبی کریم کو تحائف بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل کرتے تھے، اس لیے آپ اپنے محبوب ترین زوجہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ کہے، اس کا کے لیے 4 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص 100 مرتبہ یہ ورد پڑھتا ہے تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو گناہ سمندر کی جھاگ سے برابر ہو کیوں نہ ہو۔ جو شخص 5 بار پڑھے گا، اس کے ماں باپ کو جنت فردوس میں محل مل جاتا ہے، اور ان پر ان کی اولاد پر جادو اثرات نہ ہوں گے۔ جو شخص 1000 مرتبہ پڑھے، اس کی قبر اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع فرما دیتا ہے کہ فرشتے روز محشر ایک اونٹنی پر سوار کر کے لے جائیں گے، ان کی اولاد کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں گے۔ برکت کلمات کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان